اور اسپیشلی ہمارے ویسٹرن بارڈرز کی سائڈ پہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو یاد ہے کسی زمانے میں فوریکس USD افغانستان جا رہا تھا, بھر کے تھدیاں جا رہا تھا, اور اچھی خاصی ایک دن کے اندر اماؤنٹ بن جاتی تھی. انہوں نے کہا ہے فوریکس مارکیٹ کو تو آپ ذرا سیدھا کریں. کلیئرلی سیڈ کہ شفافیت لے کر آئیں. یہ ہنڈی, حوالہ, باہر پیسے لے کر جانا اللیگلی, یہ بند کیسے ہوگا؟ دیکھیں there's a massive market for that. نو تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے نا, یہ گرے چینل ختم ہونا چاہیے, اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے. اب اس کے دو پہلو ہیں. دیکھیں جب آپ IMF پروگرام میں جائیں گے تو آپ کی جو ڈرتھ آف ایکسچینج ہے اس کو دور کریں گے تاکہ لوگ جو ابو بورڈ کاروبار کرنا چاہیں ان کے پاس یہ فورن ایکسچینج مہیا ہونی چاہیے تاکہ وہ کاروبار کر سکیں, کیونکہ ضرورت بھی ایجاد کی ماں ہوتی ہے. تو اگر آپ ان کو مہیا نہیں کریں گے آپریٹ کرنے کی انوائرمنٹ, دین پیپل ول فائنڈ دیز چور دروازاز نا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ بزنس انوائرمنٹ کو لبرلائز کریں. دوسری یہ ہے کہ جو آپ کے منی ایکسچینجز ہیں ان کے اوپر آپ انفورسمنٹ ویجیلنس کے ذریعے آپ ان سے بایو میٹرک اپنا جو ساری رپورٹنگ کروائیں, ان کے پاس آپ اپنی ویجیلنس امپروو کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیپٹل ریکوائرمنٹس بڑھا کے یہ جو موم اینڈ پاپ ایکسچینجز ہیں بند کر کے آپ اس کو فارملائز کرنے کی کوشش کریں. تو آج سارے بینک کیا اپنی ایکسچینج کمپنیز نہیں کھول رہے؟ کیا آپ وہاں پہ جاتی ہیں تو آپ کو کرنسی نہیں ملتی؟ بالکل ملتی ہے, بٹ آپ کو انگوٹھا لگا کے بایو میٹرک کر کے باوجود بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جو کہ لیگلی باہر پاس پیسہ بھیجے. دیٹ از انفورسمنٹ پرابلم نا. تو ہمیں انفورسمنٹ صرف ہنڈی مارکیٹ کے اوپر نہیں, ہمیں انفورسمنٹ ٹیکسیشن کے اوپر بھی بہتر کرنی ہے, کسٹم پہ بھی بہتر کرنی ہے, ہر جگہ کرنی ہے. تو اس کو آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے کر سکتے ہیں. تو آج شہباز شریف صاحب, دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج تک اگر مجھے ایک مثال بتائیں کہ کوئی وزیر اعظم وقت آپ کے جو ٹیکس اتھارٹی کو اتنی امپورٹنس اور اتنی اہمیت دے کہ وہ اس کے دفتر میں خود آئے اور وہاں پہ آ کے ڈیٹیلڈ پریزنٹیشن لے. Does he have any other option? مسئلہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں, اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی اور طریقہ ہے؟ وہ ڈائی سچویشن پہ نہیں آ گئے. Did the Prime Minister who entered into the 20th IMF program have any other option? انہوں نے کوئی آپشن تلاش کر لی نا جب انہوں نے اصلاحات کو نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کین کو ٹھڈا مار کے اور آگے فورس کیا. تو گزارش یہ ہمیشہ آپشنز موجود ہوتی ہیں. You have to own the process, you have to take the bull by the horn, and that is exactly what Prime Minister Shehbaz Sharif is doing. تاکہ اس چیز کو صرف الفاظوں تک نہ محدود کر دیں کہ جی یہ آخری IMF پروگرام ہو. اگر یہ IMF پروگرام ہم نے بنانا ہے تو we have to supplement this program with آپ کی سسٹینڈ ریفارمز, دیر پا اصلاحات. اور وہ شہباز شریف صاحب کا آج FBR میں آنا اس چیز کو سگنیفائی کرتا ہے کہ وہ اس ادارے کی کیا اہمیت سمجھتے ہیں اور کس طرح سے اس ریفارم کے اندر اس ادارے کو اپنی انفورسمنٹ کیپیبلٹی تھرو ماڈرن ٹولز بڑھانی ہے, اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن سے بڑھانی ہے تاکہ اٹ بیکمز دی لاسٹ پروگرام. لیٹس موو آن ٹو انادر ٹاپک. صوبوں کو کہا گیا IMF کی طرف سے کہ اب آپ نے اپنی ٹیکس کلیکشن کو بہتر بنانا ہے, اور 18ویں ترمیم ہو گئی, بہت سارے فوائد صوبوں تک چلے گئے, ذمہ داریاں نہیں جا سکی. اگریڈ. یہ بہت ان پاپولر ڈیسیجن ہوگا کیونکہ اس کے اندر پنجاب, سندھ, بلوچستان, KP کے مختلف جماعتیں ہوں گی اور مختلف جماعتوں کے چیلنجز ہوں گے. کچھ آپ کے اتحادی ہوں گے, کچھ آپ خود ہوں گے, کچھ آپ کے جو ہیں وہ اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے. کیسے ڈیل کریں گے اس کو؟ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو انشور اٹ؟ انیکا, آپ کی مدد سے جب میڈیا کے آگے یہ ساری کی سارے ایشوز کو رکھا جائے گا اور ریاست کے مفادات کو سامنے رکھا جائے گا, کیا آج یہ فیکٹ نہیں ہے کہ انڈیا کے اندر بھی ٹیکس ٹو GDP جو ہے فیڈرل لیول کے اوپر وہ 10-11% ہے, ان کے جو صوبے ہیں وہ 5% ریونیو اپنا جنریٹ کرتے ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارا فیڈرل لیول کے اوپر شاید ٹیکس ٹو GDP اتنا برا نہیں ہے, ہمارے صوبے ریسورس کی اپنی موبلائزیشن نہیں کرتے اور سارے کا سارا ایک امبیلنس آپ کا ریسورسز کے بیچ دیکھیں بڑھانی پڑے گی. کوئی خدائی مخلوق تو آ کے ہماری مدد نہیں کرے گی نا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے یو ہیو ٹو اکنالج دا پرابلم. اگر آپ اکنالج کر لیں گے اور اچھی نیت کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیں گے, سولوشنز مل جائیں گے, کیونکہ آج ماڈرن ٹیکنالوجی موجود ہے جو آپ کو ان چیزوں کے اندر بے پناہ مدد کرتی ہے. یہی چیز ہم FBR میں ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے کر رہے ہیں نا, کہ آج 5 ملین نئے فائلرز کا ڈیٹا پرائم منسٹر کے آگے پریزنٹ کیا گیا, جن کے پاس پراپرٹی ہے, جن کے پاس گاڑیاں,
جو 2 لاکھ روپے مہینے کا کریڈٹ کارڈ پہ خرچہ کرتے ہیں, جو باہر ٹریول کرتے ہیں, جن کے پاس آئی فونز ہیں, اور یہ ساری چیزیں ڈیٹا کے تھرو اب آپ کے پاس موجود ہیں. اٹ از جسٹ دا ول جو آپ کو دکھانی ہے کہ آپ اس رستے کے اوپر چلنے کے تیار ہیں. نہیں تھی نا علی پرویز ملک صاحب, آپ کے پاس CNIC نمبر تھا, آپ تو آرام سے سب کو فائلر بنا سکتے تھے. نہیں کیا, تو آپ کر رہے ہیں کیا؟ آج میں آپ کیوں سب کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ فائلر بنیں؟ آپ CNIC کے بالکل نہیں, ہم دیکھیں بالکل نہیں کر رہے, ہم کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں. اگر آپ نان فائلر ہیں آپ کو 3 گنا زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا, تو اس لیے یو آر انکریجڈ ٹو بیکم اے فائلر. اور اگر آپ نہیں بنیں گے, آپ کا جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوگا, جو کنزمپشن ڈیٹا جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, جو 5 ملین لوگ جو پراپرٹیاں رکھتے ہیں, سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹس کرتے ہیں, جو گاڑیاں رکھتے ہیں, دے آر سوفسٹیکیٹڈ پیپل, ایفلوئنٹ لوگ ہیں, صاحب حیثیت لوگ ہیں. ان کو اگر ہم کیپچر کر کے انفورسمنٹ سے ذریعے جا کے ہم ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے تو اور کیا, دس از دی کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی. اینڈ یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ تنخواہ دار لوگوں کا بوجھ گھٹا سکتے ہیں, اور یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ریگریسو ہے اس کو آہستہ آہستہ کم کر سکتے ہیں جب آپ اپنے بیس کو وائڈن کر رہے ہیں. دیٹ از واٹ از بینگ ڈن. لیٹس موو ٹو ا لٹل بٹ ٹورڈز دی پولیٹیکل سائیڈ. میاں نواز شریف صاحب نے منڈے کو ایک اجلاس بلایا جس کے اندر انہوں نے اب ڈسکس کرنی ہے آگے کی اسٹریٹجی. ابھی تک حکومت نیریٹو نہیں بلڈ کر سکی ہے کسی بھی فارم کے اندر. پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو آپ لوگوں سے کئی زیادہ آگے جا رہا ہے. ان کو حال میں 2 لیگل وکٹریز بھی ہوئی ہیں. حکومت ادھر سے کیسا نیریٹو بلڈ کر سکے گی, کیا کرے گی؟ میجورٹی میں بھی دیکھیں سب سے بڑی جماعت پیٹھی ہے. انیکا, نیریٹو بنانا اور اس نیریٹو کے پیچھے ریاست کو آگ لگا دینا, یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ڈی این اے میں نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ خدمت کی سیاست کی ہے اور پاکستان کو ان کے مسائل سے باہر نکالا ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کی وہ لگائی ہوئی بارودی سرنگیں جس کے اندر پاکستان اس قیمت پہ ڈیزل بیچ رہا تھا جس کے اوپر شاید سعودی عربیہ بھی نہیں بیچ رہا تھا, جب پاکستان کی حکومت کو پتا چلا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے وہ ڈسلوج ہونے جا رہے ہیں. تو ایک سائیڈ پہ وہ سیاست ہے, دوسری سائیڈ پہ وہ جماعت کھڑی ہے جس نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل استعمال کرتے ہوئے اس ملک کو استحکام دی ہے. اور یہ استحکام صرف کتابوں کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر نیریٹو بنانے سے نہیں آئے گا. وہ 40% کی مہنگائی جو 12% کے اوپر آ گئی, یہ محنت اور خدمت کے ذریعے ہی ہوا نا. آج اس کو اینکر کرنے کے لیے, اس کو پرماننس دینے کے لیے جو فیصلے کیے گئے, جو آج IMF اکنالج کر رہا ہے, جو بیرونی سرمایہ دار آپ کا پھر بھی نہیں بنا سکے. نیریٹو ہمارا شاید اتنا الیورنگ نہ ہو جتنا عمران خان صاحب کا ہو, پر ہماری خدمات جو ہیں وہ لوگوں کے آگے ہیں اور جس کو دنیا سرا رہی ہے. دنیا سرا رہی ہے, جی بالکل ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر دنیا سرا رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ آسمانوں کو چھو رہی ہے, ساری دنیا کا انویسٹر آپ کے پاس آ رہا ہے, موٹی ریٹنگز ایجنسی کہہ رہی ہے کہ یو آر آن دا رائٹ ٹریک, مہنگائی 40% سے 12% کے اوپر آ گئی ہے, یہ سارا آپ اس ٹریک کے اوپر چل رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کو فوائد آپ کی سستی روٹی کے اندر, سستی گھی کے اندر, ساری سستی کموڈیٹیز کی شکل کے اندر نظر آ رہے ہیں. آپ کی حکومت مشکل ترین وسائل کے اندر بجلی کی قیمت سے انسولیٹ کر رہی ہے. کیا اٹ از ناٹ اے موومنٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ ایک 37,000 منیمم ویج کمانے والے, جس کو 37,000 ملتے نہیں ہیں, بائی دا وے بہت کم لوگ ہیں جن کو منیمم ویج ملتی ہے. 37,000 کمانے والے سے پوچھیں سستا آٹا کدھر مل رہا ہے, سستا تیل کدھر مل رہا ہے, یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر چیزیں نہیں مل رہی ہیں. دیر از اے میسو ڈفرنس. جو بات کی جا رہی ہے اور جو آن گراؤنڈ ریالٹی, اس میں بہت بڑا ڈفرنس ہے. علی پرویز ملک صاحب اس ڈسٹینس کو پر کر لیں, معاملہ حل ہو جائے گا. انیکا, میں نے تو کسی جگہ پہ نہیں کہا, آپ یہ شو پہ دیکھ لیجئے گا دوبارہ نکال کے, کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں. میں نے آپ سے کہا استحکام, اور جس جگہ کے اوپر عمران خان صاحب اس ملک کو چھوڑ کے گئے تھے, جہاں پہ پاکستان کی ڈیفالٹ واز ریٹن آن دا وال. IMF کے ساتھ آپ کے وزیر پکڑے گئے فون پہ بات کرتے ہوئے کہ IMF کے پروگرام کو کس طرح سیبوٹاج کرنا ہے. GHQ کے اوپر حملے کرتے ہوئے لوگ پکڑے گئے. اس وقت سے آج کیا پاکستان کی صورتحال بہتر ہے کہ بدتر ہے؟ دیٹ از دا تھاٹ دیٹ آئی ایم لیونگ ود یو. اینڈ شہباز شریف صاحب رات دن ایک کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کو اس استحکام کے ٹریک کے اوپر انہوں نے آگے چلانا ہے تاکہ پاکستان اپنا مقام پا سکے. یہ بتائیں, عمران خان صاحب آپ کو باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیل سے یا نہیں؟ دیکھیں, مجھے یہ پتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب سزا دی گئی, ایک ایسے فورم, ایک ایسے سمری ٹرائل کے بعد دی گئی جس کے اندر ان کے پاس اپیل کا کوئی فورم موجود نہیں تھا. عمران خان صاحب کو جو سزائیں ملی ہیں ان کے پاس سپیریئر کورٹس کے دروازے موجود ہیں, وہ جائیں اپنا بیانیہ, اپنی ڈیفنس پیش کریں, اور اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے ان کو بالکل ریلیف ملنا چاہیے. دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. پاکستان نیڈز ٹو موو بیونڈ
یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن آج اتحاد کی ضرورت ہے، اور ریاست دشمن جو بیانیہ اور جو نفرت ہماری صفوں میں بو دی گئی ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ اس کے لیے جو بھی پہلا قدم اٹھائے میں اس کے اوپر اپنی لیڈرشپ کی طرف سے یہ شور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس راستے پہ چلنے کو تیار ہیں۔ ایبسولوٹلی ٹھیک ہو گیا علی پرویز۔